प्रॉपर्टी टैक्सेस का सच और झूठ। प्रॉपर्टी टैक्सेस का सच और झूठ, ये एक न्यूज़ मार्केट के अंदर आई कि रियल एस्टेट के ऊपर पाकिस्तान के अंदर टैक्सेस कम होने वाले हैं। उसके हवाले से एक टास्क फोर्स भी बनी और काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन उसके हवाले से। मुझे ये बताएं कि इनमें से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे कोई एक्शन होते हुए हमें नजर आ रहे हैं? तो इस टाइम के ऊपर जो गवर्नमेंट सोच रही है वो सख्ती करेगी उन तमाम हाउसिंग सोसाइटीज के ऊपर जो कि बगैर एनओसी के आप लोगों को चीजें बेच देते हैं। सख्ती उन लोगों के ऊपर भी की जाए जो बगैर सोचे समझे इस तरह की हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ेबतीक साथ वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ प्रॉपर्टी टैक्सेस का सच और झूठ। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। पिछले साल दिसंबर से ये एक न्यूज़ मार्केट के अंदर आई कि रियल एस्टेट के ऊपर पाकिस्तान के अंदर टैक्सेस कम होने वाले हैं। उसके हवाले से एक टास्क फोर्स भी बनी और काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन उसके हवाले से बनी। तमाम दुनिया ये कह रही है कि यार ये टैक्सेस कम होके सारा का सारा बेनिफिट जो है वो हमारे प्रोजेक्ट्स की तरफ आ रहा है। बट अब मार्केट के अंदर कुछ लोग ये भी न्यूज़ फैला रहे हैं कि भाई ये टैक्सेस वगैरह ये जो प्रैक्टिस है ये कोई नहीं हो रही। IMF जो है वो इस चीज़ के ऊपर नहीं मान रहा है और कोई भी रिलीफ रियल एस्टेट सेक्टर को नहीं मिलने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर हमारी ये कोशिश है कि इन तमाम क्या से रायों को क्लियर किया जाए और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास इस टॉपिक के हवाले से है वो आप लोग के साथ हम शेयर करें। हमारे साथ भाई मौजूद हैं। जी साथ भाई। जी बिल्कुल जोहेब भाई, हम एक तो करंटली मार्केट के अंदर बहुत सारी झूठी सच्ची खबरें गिर्द घूमती हुई देख रहे हैं। सबसे पहले तो हम अगर न्यूज़ चैनल्स की कटिंग्स ही देखें उसके अंदर तो वो हमें ये दिखाते हैं कि भाई एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, टैक्स के ऊपर ये कमी हो गई ये कमी हो गई और एंड में छोटा छोटा लिखा होता है ये रिकमेंडेड है या फिर ये तजवीज़ है। उसके अलावा अगर हम एक प्राइवेट यूट्यूब चैनल्स को देखें तो वो सिर्फ व्यूज़ की खातिर बड़ी बड़ी खबरें लगा रहे होते हैं और आपको ऐसी खबरें दे रहे होते हैं कि जिनके साथ कोई हकीकत का ताल्लुक नहीं होता। और अगर हम मार्केट की हेर से पे देखें, यानी एक डीलर दूसरा डीलर फलाने लोग दो लोग मिलकर अगर आपस में बात कर रहे हो तो उसके ऊपर भी इन प्रॉपर्टी टैक्सेस के हवाले से काफी बातचीत है, लेकिन हकीकत अनफॉर्चुनेटली किसी को पता नहीं है। अगर मैं एक कंसोलिडेटेड रिकमेंडेशन देखूं टास्क फोर्स की जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने तश्कील दी है, जिसकी उसके ऊपर कुछ उन्होंने शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशंस दिए हैं, कुछ उन्होंने लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशंस दिए हैं। हम अगर सबसे पहले टैक्स की वर्किंग के अंदर देखें तो रिकमेंडेड ये है कि 236C जो कि कैपिटल वैल्यू टैक्स है, सेलर के ऊपर अगर एक बंदा प्रॉपर्टी अपनी बेच रहा होता है इस टाइम के ऊपर 3 से 4% टैक्स देता है, इसको हाफ कर दें, 1.5 से 2% कर दें। वो टैक्स जो आप खरीदते हुए एक टैक्स 236K पे आप देते हैं वो 4% है, उसको भी बहुत कम लाके 0.5% कर दें। जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक नई प्रॉपर्टी को आप खरीदते हुए जो कि अभी आप 3% दे रहे थे उसको बिल्कुल अबॉलिश कर दें। प्रोविंशियल टैक्सेस मैं कहता हूं कि एक मुश्किल चीज है। स्टैम्प ड्यूटी और TMA टैक्स जो कि 2% अभी आप टोटल देते हैं, दोनों 1% हैं, इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ रिडक्शन होनी चाहिए। उसके अलावा 10 मिलियन तक यानी 1 करोड़ तक अगर कोई आप भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसके ऊपर कोई पूछगिछ नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा अगर यूनिफॉर्म टैक्सेस होने चाहिए सेलर फाइलर और नॉन फाइलर के लिए, यानी अभी हम देख रहे थे कि खरीदते वक्त नॉन फाइलर 10.5% टैक्स दे रहा था और फाइलर तकरीबन 3% टैक्स दे रहा था, तो दोनों को बराबर कर दें ताकि मार्केट के अंदर कुछ ट्रेडेबिलिटी आ सके। उसके अलावा अगर मैं फाइनेंस फॉर हाउसिंग की बात करूं यानी टैक्स रेट की बात करूं तो वो भी एक्सपेक्टेड है कि सिंगल डिजिट के अंदर आ जाएगा। उसके अलावा गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर भी सोच रही है कि लोन्स प्रोवाइड करें लोगों को प्रॉपर्टी खरीदते वक्त फिक्स टर्म के ऊपर 5 साल 10 साल 20 साल के ऊपर। उसके अलावा अर्बन प्लानिंग के ऊपर काम कर रहे हैं कि आप हाउसिंग सोसाइटीज की या हाउसिंग स्कीम्स के अप्रूवल के ऊपर ऑनलाइन और टाइम बाउंड काम हो। अभी हम ये देखते हैं कि 5-5 साल से सोसाइटी चल रही है, RDA में या CDM में अप्लाई किया हुआ भाई अप्रूवल ही नहीं आ रहा या कोई भी उसके अंदर सिलसिला चल रहा है। उसके अलावा कोशिश की जा रही है कि वर्टिकल ग्रोथ के ऊपर काम हो। उसके अलावा FAR रेट जो फैक्टर एरिया फ्लोर एरिया रेशो होता है उसकी इंक्रीज आ जाएगी कि हम ज्यादा बड़े हाई टावर्स बना सकें, ऊंचे टावर्स की तरफ जा सकें। उसके अलावा अगर मैं ग्राउंड फ्रेम वर्क ऑफ हाउसिंग के बारे में देख रहा हूं तो NOCs के अलावा हम ये लो कॉस्ट हाउसिंग की तरफ जाने की तजवीज़ है। उसके अलावा अगर मैं लॉन्ग टर्म फर्दर प्लान्स देखूं तो हम एक 7E का टैक्स देख रहे थे, उसको बिल्कुल अबॉलिश करने का या उसको कुछ उसमें रद्दोबदल करने की तजवीज़ है। उसके अलावा रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर आपको रिकंसिलिएशन या वेवर मिल सकता है, इसके ऊपर तकरीबन 5 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी के ऊपर
اور بھی بہت ساری تجاویز ہیں. میں اس میں آپ کو یہاں پہ کٹ کرتا ہوں کیونکہ تجاویز اس کے اندر بہت ساری ہے. کسی کو اگر یہ ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہو تو وہ ضرور ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں. ہم آپ کو یہ ڈاکومنٹ پرووائڈ کر دیں گے, آپ اس کو ڈیٹیل کے اندر پڑھ سکتے ہیں. ساتھ بھی مجھے یہ بتائیں کہ ان میں سے کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جس پہ کوئی ایکشن ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. ایک تو پہلی چیز میں یہ کلیئرٹی کر دوں کہ یہ ٹاسک فورس جو ہے یہ واقعی میں حقیقت ہے اور اس پہ بہت سیریسلی کام ہو رہا ہے, بٹ اس میں ساتھ بھی کیا ایسی فیوریبل چیزیں ہیں جو کہ کم ہو سکتی ہیں یا کوئی ہمیں ریلیف مل سکتی ہے, دیکھیں اس کے حوالے سے بات کریں. اگر ایز پر آر سورسز ہم نے اس کے اوپر بہت کوشش کی کہ ہم اچھا ریسرچ کریں, مارکیٹ کے چینلز کے اوپر نہ جائیں جو آپ کو ٹوٹی پھوٹی خبریں سنا کے جوڑ کے آپ کو پریشان کر رہے ہیں. ہم نے اس کے اوپر اپنے ایک سورس سے بات کی تو کیا ہونے جا رہا ہے وہ ایگزامپل آپ کو زیادہ بہتر سمجھانے کے لیے میں اس کے اوپر ایک ایگزامپل لوں گا. مرگلا انکلیو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جو کہ ڈی ایچ اے اور سی ڈی اے کے جوائنٹ وینچر سے اسلام آباد کے اندر لانچ ہوئی ہے, اور اس کے حوالے سے بات کروں گا. مرگلا انکلیو کا انٹرو میں آپ کو دے دوں. مرگلا انکلیو اس ٹائم پہ اپنے بکنگ یا پھر اپنے پرچی پیریڈ کے اندر چل رہا ہے کہ جو بھی اس میں انٹرسٹ لے سکتا ہے تو وہ اپنا اس میں 5 مرلہ 10 مرلہ اور 1 کنال کا سائز ہے. 5 مرلے کے لیے آپ 10,000 روپے کی بکنگ فیس دے سکتے ہیں, 10 مرلے کے لیے 15,000 روپے اور 1 کنال کے لیے 20,000 روپے دے سکتے ہیں. 14 فیبروری کو اس کی کلوزنگ ہے, اس کے بعد بیلٹنگ ہوگی. 4-5 دن رہ گئے, جنہوں نے عرضی ڈالنی ہے تو وہ ڈال سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ایک 5 کروڑ روپے کا اس کے اندر 1 کنال کا 3 سال کی انسٹالمنٹ میں پلاٹ پرائس ہے, اگر کوئی 5 کروڑ روپے کا پلاٹ خریدتا ہے تو کرنٹلی اگر ہم کرنٹ ٹیکسز دیکھیں تو 5 کروڑ روپے کے پراپرٹی کے اوپر 236 کے 3.5% ہے, یعنی 17 لاکھ روپے کا ٹیکس ہے. تجویز یہ ہے کہ یہ 0.5% کر دی جائے, یعنی 2.5 لاکھ روپے صرف خریدنے والا ٹیکس ادا کرے گا. اس کے علاوہ فرسٹ پرچیز کے اوپر ایک فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہم ٹیکسز دیکھ رہے تھے 3%, یعنی اگر میں فرسٹ ٹائم پرچیز کر رہا ہوں اس کو ڈائریکٹلی ایٹ سورس یا اگر میرا نکل آیا ہے تو 15 لاکھ روپے اس کا ہم ٹیکس دیکھ رہے تھے. ابالش کرنے کا اس کے اوپر تجویز ہے کہ اس کو ابالش کر دیا جائے, اور چانسز یہ ہیں کہ یہ ہو جائے گا ابالش, تو یہ بھی میں کہتا ہوں کہ ہم 15 لاکھ روپے جو ٹیکس دے رہے تھے وہ بھی زیرو ہو جائے گا. اگر کوئی بندہ سیل کر رہا ہے اس پراپرٹی کو تو 236 سے سی جو کہ 3.5% تھی فائلر کے اوپر, یعنی 17.5 لاکھ روپے کا ٹیکس اس کے اوپر تجویز ہے. 1.5% اس کا ٹیکس ہو جائے گا, یعنی 7.5 لاکھ روپے صرف بیچنے والا اس کے اوپر کیپٹل ویلیو ٹیکس دے گا. اگر میں پرچیزر کی بات کروں, ایف ای ڈی ملا کے 236 کے ملا کے 32.5 لاکھ روپے کا ٹیکس ادا کرتا اگر اس رجیم کے اندر یا اس طرح کے پروسیس کے اندر ہم چلتے رہیں. ٹھیک ہے, آفٹر یہ بہتری آ جائے گی تو صرف 2.5 لاکھ روپے یعنی 32.5 لاکھ روپے اور 2.5 لاکھ روپے 30 لاکھ روپے کی بچت کرے ایک کنال کے پلاٹ کے اوپر خریدار. جو بیچنے والا ہے وہ پہلے 17.5 لاکھ روپے کا ٹیکس دے, یعنی اگر کرنٹ سسٹم چلتا رہے تو بیچنے والا 17.5 لاکھ روپے کا ٹیکس دے. اگر گورنمنٹ کی ٹاسک فورس کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے اس کے اوپر ٹیکس میں بہتری آ جاتی ہے تو وہ صرف 7.5 لاکھ روپے ٹیکس ادا کرے گا, یعنی اس کو بھی 10 لاکھ روپے کی اس کے اندر بچت ہو جائے گی. اس کے علاوہ جتنے بھی ٹیکس ریٹ یا جو بھی گورنمنٹ سہولیات ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے تو اس سے ڈیفینیٹلی ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ کے اندر زبردست قسم کا بوسٹ آئے گا. جو لوگ ٹیکسز کی اوپر اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں اپنی پراپرٹیز کو کہ یار تب خریدیں گے یا تب بیچیں گے, تو ڈیفینیٹلی ان کو بہت سارا فائدہ ملنے والا ہے. اچھا صاحب, میں آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کرتا ہوں. یہ جو اینٹیسپیشن آپ کہہ رہے ہیں کہ یار اینٹیسپیشن پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار ریئل اسٹیٹ مارکیٹ اچھی ہو جائے گی, ابھی تک کی جو اینٹیسپیٹڈ نیوز ہیں اس میں ساتھ بھی کدھر کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ اوپر ہوئی ہے, تھوڑا یہ تو بتائیں. دیکھیں ابھی تک کی جو ریئل اسٹیٹ جو ہم بوسٹ ہوتے ہوئے مارکیٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں, ہم نے ڈی ایچ اے کوئٹہ کی طرف امپیکٹ آتے ہوئے دیکھا ہے, ہم نے امپیکٹ آتے ہوئے دیکھا ہے ڈی ایچ اے سٹی کراچی کی طرف کی, وہاں کی مارکیٹ میں کافی تیزی آئی. ڈی ایچ اے سٹی کراچی میں جو ڈی ایچ اے فیز 7 سے مارکیٹس جو اسلام آباد سے فائلز کراچی گئی تھیں ان کی طرف کافی بوسٹ آیا. اس کے علاوہ اسلام آباد کی مارکیٹ کے اندر ڈی ایچ اے فیز 7 کی مارکیٹ کے اندر یعنی جو کہ ایکس ڈی ایچ اے ویلی ہوتی تھی اس کی طرف کافی بوسٹ آیا. ڈی ایچ اے فیز 6 کے اندر ہم نے گروتھ آتے ہوئے دیکھی ابھی تک. اس کے علاوہ لاہور کے اوپر ہمیں اپڈیٹس ہیں کہ لاہور کی مارکیٹ بھی کچھ نہ کچھ, ڈی ایچ اے لاہور کی مارکیٹ بھی کچھ نہ کچھ تیز ہے. زیادہ تر لوگ یہ اس سارے سینٹیمنٹ کو اپنی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز پہ جن پہ میجورٹی کے پاس این او سیز اور اپروولز بھی نہیں ہے, وہ اس طرف کیوں جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ساری اچھائی جو ہے وہ ہماری طرف آنے والی ہے. دیکھیں وہ تمام لوگ جو کہ اس طرح کی اینٹیسپیٹڈ ڈیلروں کی باتوں کے اندر آ کے یا آپ کو لوگ بتا رہے ہیں کہ بھئی ہماری ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی جو کہ ماشاءاللہ سے 70% مائنس کے اندر ہے, اس کی طرف اگر آپ انویسٹ کر رہے ہیں تو اس بار کی گروتھ یا اس ٹائم کے اوپر جو گورنمنٹ سوچ رہی ہے وہ سختی کرے گی ان تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اوپر جو کہ بغیر این او سی کے آپ لوگوں کو چیزیں بیچ دیتے ہیں. لیکن میں تو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ سختی ان لوگوں کے اوپر بھی کی جائے جو بغیر سوچے سمجھے اس طرح کی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر انویسٹ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہماری طرح کے ہی
وہ ڈیلرز ہوتے ہیں جو آپ کو یہ Marketeers. ریکمینڈ مارکیٹرز ہوتے ہیں جو Marketeers. آپ کو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس طرح کی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں انویسٹ کریں, لیکن اب کی ہمیں ریکمینڈیشن ان یہ کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. ایکشن ہونا چاہیے. اب کی ریکمینڈیشن یہ ہے کہ صرف این او سی اپرووڈ یا کوئی پراپر اتھارٹی والی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر انویسٹ کریں, جو بھی چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی ہو یا ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی ہو یا راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہو, لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہو, کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہو, کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہو. اتھارٹی بیسڈ ہاؤسنگ میں انویسٹ کریں تاکہ کم سے کم آپ کو آپ کی چیز ملے. ٹیکس آنے سے آپ اپنی چیز میں فائدہ تو اٹھائیں گے, لیکن سوچ سمجھ کے انویسٹمنٹ کرنا آپ کا کام ہے. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کی نالج کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوا ہوگا, اور ہمارا یہ کام ہے کہ ان اے لانگر رن ہم یہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کلیئرٹی دیتے رہیں, چاہے جو بھی پالیسیز آ رہی ہیں وہ چاہے سوسائٹی کی پالیسی ہو یا گورنمنٹ لیول کے اوپر کوئی پالیسیز آ رہی ہیں, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر کلیئرٹی ہو. یہ جو فیوریبل مارکیٹ جو کہ نظر آ رہی ہے کہ آنے والی ہے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کے اندر, میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں, بٹ فائدہ آپ کو تبھی ہوگا جب آپ لیجٹ اور کلیئر سوسائٹیز کے اندر انویسٹ کریں. انلیگل سوسائٹیز کے جو وعدے وغیرہ آپ کو وہ 5-5 10-10 سالوں سے بیچ رہے ہیں, فردر جو ہے وہ اس کے اندر آپ بے وقوف نہ بنے اور اپنے پیسے کو آپ فوکسڈ کریں ایسے پروجیکٹس کی طرف جو لیگلی کلیئر ہو. اور کچھ ایڈ آن کرنا چاہتے ہیں؟ لائک شیئر سبسکرائب. لائک شیئر سبسکرائب. کانٹیکٹ ڈیٹیل جو ہے ویڈیو ڈسکرپشن کے اندر مینشن ہے. فیس بک پیج اور انسٹا کا پیج بھی, آپ اس کو بھی لائک کر سکتے ہیں. ڈی ایچ اسلام آباد راولپنڈی سے ریلیٹڈ آپ کی کوئی بھی کوئریز ہوں تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ وی ول بی آف ہیلپ. اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم.